مسئلہ ہو گیا کہ حضور نے بار بار کوئی پڑھا بھی نہیں ہے۔ دوسرا لکھنے کا مسئلہ، اب لکھتے ہم اس لیے ہیں کہ تاکہ وہ بات یاد رہ جائے، بھولے نہ ہم کو، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو لکھنے سے بھی منع کر دیا۔ فرمایا محبوب لکھے وہ جس کو یہ خدشہ ہو کہ وہ بھول جائے گا، لکھے وہ جسے یہ خدشہ ہو کہ وہ بھول جائے گا، اور سنقرئک فلا تنسا، اسی تانوں پڑھایا ہی انج دا ہے کہ تسی بھول ہی نہیں سکتے۔ یہ بھی قرآن، اور آپ ایسا پڑھایا کہ محبوب فلا تنسا، اس کا یہ مضارع ہے تو یہ حال بھی ہے اور استقبال بھی ہے۔ محبوب آپ نہ آج بھول رہے ہیں نہ بعد میں بھولیں گے۔ تو پھر جس کے مکتب کا نام لامکاں ہو، جس کے مدرسے کا نام لامکاں ہو، اور جس کے استاذ کا نام رحمان ہو، اور جس کے نصاب کا نام قرآن ہو، جس کے علم کا نام علم غیب ہو، جس کی قلم کی قسمیں رب خود ارشاد فرمائے، اس کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب حضور کی گفتگو اور حضور کا کلام، آج سیدہ عائشہ صدیقہ کا دن بھی ہے جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حدیث بھی آپ سے روایت ہے، فرماتی ما کان رسول اللہ یسرد سردکم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور تواڈے لوکاں دی طرح جلدی جلدی گلاں نہیں سن کردے، جویں تانوں جلدی جلدی تسی گلاں کردے ہو، تمہارے لوگوں کی طرح یا جس طرح تم جلدی جلدی کلام کرتے ہو اس طرح نہیں کرتے تھے۔ وَلَكِنَّهُ، پھر کسی نے پوچھا کیسے کرتے تھے؟ فرمانے لگیں کہ حضور ایسے بولتے تھے کہ آپ کا کلام بالکل واضح ہوتا، فصل انصاف ہوتا، اور اس کے اندر مٹھاس اور لذت اور چاشنی اس قدر ہوتی، جڑا کول بہندا سی انہوں حضور دیاں گلاں زبانی یاد ہو جاندیاں سی، حفظ ہو جاتی۔ یحفظہ من جلس الیہ، جڑا بھی حضور دے سامنے بہندا سی، ظاہر ہے پھر جب وہ شہادت والی انگلی اٹھتی ہوگی تو دل میں بات تو اترتی ہوگی نا جناب۔ کیا کہا اعلیٰ حضرت نے احسان الہند نے یہاں کہ میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، لیکن وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا آگے تھی اچھی آواز نہ۔ قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابو قتيبة سلم بن قتيبة عن عبد الله بن المثنى عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعتقل عنه۔ ہاں جی چلو آج روٹی نہیں کھاتی میں نے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ جب لوگ تھوڑے ہوتے بارگاہ رسالت میں، تھوڑے لوگ بیٹھے ہوتے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پھر ایک کلمے کو 3 مرتبہ بھی دہرا دیتے تھے، ایک بات کی اس کو 3 مرتبہ، کیوں؟ لتعقل عنہ، تاکہ سننے والے اس کو صحیح طرح سمجھ سکیں۔ یعنی یہ تب ہوتا تھا جب گاؤں سے کوئی صحابہ آئے ہوئے، دور دور سے آئے ہوئے اور کافی سفر کر کے آئے، اور تھوڑی مقدار میں، تھوڑی تعداد میں، تو سرکار کمال شفقت فرماتے ہوئے ایک مرتبہ بات فرماتے، پھر دوبارہ فرماتے، پھر تیسری بار کہہ کے، یاد ہو گئی ہے؟ چلیے قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمير بن عبد الرحمن العجلي قال حدثني رجل من بني تميم من ولد ابي هالة زوج خديجة يكنى ابا عبد الله عن ابن لابي هالة عن الحسن بن علي قال رضی اللہ عنہما عنہما قال سألت خالي عند ابن ابي هالة وكان وصافا۔ بس اب یہ ایک تھوڑا تھوڑا سمجھتے جاتے ہیں، تھوڑا تھوڑا پڑھتے جاتے ہیں۔ حضرت ہند بن ابی حالہ یہ امام حسن بن مولا کائنات کے ماموں لگتے ہیں۔
امام حسن مجتبیٰ کے جو مامو جان ہیں ان کا نام ہے ہند بن ابی اعلیٰ. کہتے ہیں میں مامو کو پوچھیا سألت خالی ہند بن ابی اعلیٰ, میں پوچھیا مامو جی وکان وصافن, کہتے ہیں مامو دس وصف کی سی, فرماندے میرے مامو اکثر نبی پاک دا حلیہ بیان کرتے رہتے سن, اکثر. وصاف مبالغہ کا صیغہ ہے نا, ورنہ واصف ہوتا تو یہاں وصاف ہے. بار بار جب بھی بیٹھتے آؤ تانوں دساں, پھر آؤ تانوں دساں, آ جاؤ بھائی, آ جاؤ سارے. کی مضمون ہے جی؟ آج رخ یار کی باتیں ہوں گی, آج زلف پیمبر کی باتیں ہوں گی, آج حضور کی سماعت کی بات ہوگی, آج حضور کی بصارت کا ذکر ہوگا, آج حضور کی انگلیوں کا ذکر ہوگا. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں میرے آقا و مولا کے ابرو کیسے تھے, آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں حضور کی پلکیں کیسی تھیں, آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں حضور کے لب ہائے مبارکہ کیسے تھے. پنجاں نوں کٹھے کر کے آ جاؤ میں تمہیں دساں حضور کی مبارک پنڈلیاں کتنی حسین تھیں. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ علم نشرح لک صدرک والا سینہ کیسا تھا. آؤ میں تمہیں دساں حضور دا چہرہ کینج دا سی, آؤ میں تمہیں دساں حضور دا ویکھنا کینج دا سی. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ حضور اپنا ہاتھ کیسے اٹھاتے تھے, حضور چلتے کیسے تھے, حضور بیٹھتے کیسے تھے, حضور بولتے کیسے تھے. آؤ میں تمہیں دساں, آ جاؤ بھائی سارے آ جاؤ تمہیں دساں. یہ صحابہ, یہ دیکھیں یہ ہے صحابی, جب بھی بیٹھتے وصاف, صبح دوپہر شام جہاں بیٹھتے محبوب کی باتیں چھیڑ لیں, اور حضور کے حلیے بیان ہوتے, حضور کے کمالات بیان ہوتے. اور ایک ہمارے ہاں ہے وہ جڑا جیل میں, وہ جدوں بیٹھتا ہے پونکنا شروع ہوتا ہے. وہ جب بھی بیٹھے گا جڑا موضوع بھی چھیڑے گا انجی پونکے گا, وڈیاں بارگاہاں دے اندر منہ مارن دی کوشش کرے گا. اعلیٰ حضرت نے لکھا فتاوی رضویہ میں, آپ فرماتے ہیں پھر بات یہ ہے, فرمایا سگ او می کند و مہنور می فشاند. فرمایا کتے دا کام ہوندا ہے پونکنا, تے جڑا بریلی دا تاجدار ہے نا او دا کام ہوندا ہے لوکاں نوں حضور دی محبت دے جام پہ لا چھڑنا. کتے پونک دے رہندے, یعنی وہ کس طرح دا امتی ہے جدے کول بیٹھ کے بندے دے دل وچ حضور دی محبت نہ پیدا ہوئے. یہ بھی تو رسول اللہ کے امتی ہے نا, یہ بھی تو مسلم ہے. ان سے بڑا عالم کون ہے, ان سے بڑی کتابیں کس کو آتی. لیکن موضوع کیا چھیڑتے, کوئی حدیث نمبر 96 نہیں, بس جہاں بیٹھتے چھڈو یار سارے موضوع. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں حضور کے ناخن کیسے تھے. آؤ میں تمہیں یہ کس طرح کے, یہ بھی پوری حدیث آ رہی ہے امام حسن مجتبیٰ سے. فرماتے میں پوچھا مامو جان, ان کا جی ان کا صرف لی منطق رسول اللہ, دسو حضور دے بولن دی کیفیت کہیں دی سی, حضور کیسے بولتے تھے. یہ نہیں پوچھا جی حضور کو غیب کا علم تھا, حضور حاضر ناظر تھے, حضور کی کتنی عزت کرنی چاہیے, میلاد کہاں لکھا ہوا ہے, ایک گلیں ہی نہیں پوچھیاں, مسئلہ ہی رسیا جی. تو یہ تو ساریاں منی کھلوتے ہیں, دسو جی حضور بول دے کہیں سے. انہوں نے کہا جی آؤ جی. پھر ماموں اپنے بھانجے کو کہتے ہیں او کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں پڑھتے جاؤ ایک ایک جملہ, ہاں اتنا پڑھنا ہے. وہ کہنے لگے کہ حضور اکثر غم کی حالت میں رہتے, غم امت میں. آگے اکثر فکر کرتے رہتے میری امت کا کیا بنے گا, میری امت کے بوڑھوں کا کیا ہوگا, غریبوں کا کیا ہوگا, بیواؤں کا کیا ہوگا, مسکینوں کا کیا ہوگا, یتیموں کا کیا ہوگا. حضور قائد انقلاب ہیں. حضور اس مخلوق میں سب سے بڑے قائد ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ حضور نے تو یہاں تک کہا, حضور فرماتے ہیں میں صرف انسانوں کا قائد نہیں ہوں, میں رسولوں کا بھی قائد ہوں. انا قائد المرسلین, نبیوں کو بھی میری قیادت نصیب ہے, انبیاء کو بھی. اور قائد کیسے ہیں جی, دائم الفکرہ, اپنی امت کی فکر ہے. اور جو آج ریاست مدینہ کا نعرہ لگا رہے ہیں ان کو اپنے علاوہ کسی کی فکر نہیں ہے. اور جنہوں نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی ان کی فکر یہ ہے کہ ان کو ہمیشہ اپنی امت کی فکر ہے. جی لیست لہو راحتن, لیست لہو یہاں چونکہ نہ یہ مضاف ہو رہا ہے نہ الف لام ہے تو تنوین آئے گی نا. لیست لہو راحتن,
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی فارغ نہیں بیٹھتے تھے، قولاً و فعلاً، کبھی کوئی گفتگو کے ذریعے کوئی کام ہو رہا ہے، کبھی فعل کے ذریعے کوئی مصروفیت ہے، تو یعنی کبھی بھی حضور کو کسی نے فارغ بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ جی، طویل السکتی، زیادہ دیر خاموش رہتے۔ آگے لا يتكلموا في غير حاجة، ضرورت کے بنا نہیں بولتے تھے، ضرورت ہوتی تو کلام فرما لیتے۔ جی یفتتح الکلام ویختمہ باشتاقہ ویتکلم ہاں، بجوامع الکلم۔ بات نہیں، آپ ابتدائے کلام میں اور انتہائے کلام میں جتنا بھی کلام فرماتے، کلام کے آغاز سے لے کر کلام کے اختتام تک سارے کا سارا کلام جو ہے وہ واضح ہوتا، سارے کا سارا کلام واضح ہوتا، سب کو سمجھ آ جاتا۔ جی کلامہ فصل، وَيَتَكَلَّمُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب بولتے لب یوحا کو حرکت دیتے، لفظ تھوڑے ہوتے تھے، معنی زیادہ ہوتے تھے۔ ایک لفظ بہت تھوڑے اور ان پر قیامت تک پی ایچ ڈی ہوتی رہے گی۔ میں ایک جملہ حضور نے فرمایا، اس پر آپ یہ پہلی صف سے لے کر ادھر تک سارے آپ سوچتے جاؤ، اپنے گھر میں جانا سوچنا، اپنے آفس میں بیٹھنا سوچنا۔ حضور نے ایک جملہ فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے زیادہ بہتر ہے۔ اتنی بات فرما دی۔ اب اس پر قیامت تک جو ہے وہ خطیب خطابت کے جوہر دکھاتے رہیں گے، نقیب شعر پڑھتے رہیں گے، ادیب ادب پیش کرتے رہیں گے۔ چلو جی، لا فضول ولا تقصیر، ہاں، کلامہ فصل، سرکار دو عالم علیہ السلام کا کلام صاف ہوتا۔ فصل کا معنی کیا ہے؟ صاف، صاف ہوتا۔ لا فضول ولا تقصیر، نہ ضرورت سے زیادہ ہوتا اور نہ ہی ضرورت سے ادائیگی مقصود سے کم نہ ہوتا، نہ ضرورت سے زیادہ ہوتا اور نہ ضرورت سے کم ہوتا۔ جی لیس بالجافی ولا المہین، مہین بھی پڑھ سکتے ہیں، مہین بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ لیس بالجافی، حضور نیکی کو ترک کرنے والے نہ تھے، نیکی کو ترک کرنے والے نہ تھے، اور ولل مہین، اور اخلاق کے اعتبار سے آپ بلند و بالا شخصیت کے مالک تھے۔ یعنی ویسے تو معنی کم اخلاق والے نہ تھے، لیکن اس کا معنی یہ کرنا ہے کہ آپ بلند اخلاق والے تھے۔ جافی کا معنی کیا ہے؟ یاد رکھو نہ چلو، نیکی کو ترک کرنے والے نہ تھے اور بلند اخلاق والے تھے۔ چلو، نعمتا، ہفتے بعد آئے ہیں، زیر نو زبر پڑھنا شروع ہو گیا، زیر تھی زبر نہ تھی، متے پیش پوئی۔ یعظم النعمت و ان دقت، اوہو سبحان اللہ، آپ اگرچہ نعمت تھوڑی ہوتی لیکن اس تھوڑی نعمت کو بھی عزت بخشتے تھے۔ یعنی کسی دن اگر دسترخوان پر تھوڑی چیز بھی آ گئی، حضور فرماتے واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بلے بلے بلے، واہ جی واہ، واہ جی واہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ یعظم النعمت، آپ تھوڑی نعمت کو بھی عزت بخشتے تھے۔ ایتھے کہندے نے فلانا بھی اے نہیں رکھیا نے، اوتھے گئے سن جناب سسرال سارا کچھ رکھیا نے، پرس اے اچھا کھیرے بھی رکھے، مولیاں بھی رکھیاں تے چکندر بھی رکھے، گوبھی دے پتے نہیں رکھے۔ اچھا جی وہ بھی رکھ چھڈے تے بوتل نہیں رکھی، وہ کسی اور دے گھر ٹر گئے، اچھا انہیں بوتل بھی رکھ چھڈی تے کوک نہیں رکھی، کوک رکھی تے فینٹا کیوں نہیں رکھی، تے جتھے جانا تے اوتھے عیب کڈ کے آنا نہیں۔ اور اپنے گھر میں بھی آج امی جی آج تسی یہ نہیں پکایا، باجی آج تسی یہ نہیں پکایا، انج دیاں گلاں نہیں۔ یعظم النعمت وان دقت، تھوڑی نعمت بھی ہوتی تھی حضور اس کو عزت بخشتے تھے، عزت بخشتے تھے۔ چلو، کسی شے کی مذمت نہیں کرتے تھے، یعنی یہ نہیں کہتے سنے کی پکا چھڑیا نے جناب، نہیں، کبھی بھی ایسے نہیں کہا۔ غیر انہ لم یکن یذم ذفواقا، اور یہ ہے کہ زیادہ کھانا زیادہ نہیں تناول فرماتے تھے۔ چلو، ولا یمدحہ، بس ولا یمدحہ، نہ تو کسی اگر کھانا سامنے آ جاتا
مزاج کے مطابق نہ ہوتا تو اس کی مذمت نہ کرتے، اور مزاج کے مطابق ہوتا تو اس کی زیادہ مدح بھی نہیں کرتے تھے، بس ٹھیک پڑے بس ٹھیک۔ تو زیادہ تعریف سے اس لیے منع کیا گیا کہ اس میں حب دنیا ہے، تو بندہ اور دو لے آؤ جی، 2 پلیٹیں بھی لے آؤ جی، 2 بھی لے آؤ جی، ایسا نہیں، بس مناسب انداز میں جی، نہ مذمت بیان کی اور نہ زیادہ مدح کی۔ چلو ترجمہ غور نال سنیا کرو، ساریاں گلاں کتاباں چوں نہیں لبدیاں، جے کتاباں چوں لبدیاں ہونیاں تسی میرے کول کیویں بیٹھنا سی؟ تسی جننے تیز تراز ہو، شاطر ہو، چلاک ہو، تسی تے کہنا سی کتاباں وچ لکھیا ہے تے تواڈے سامنے بیٹھن دا کی فائدہ ہے؟ چلو ولا تبغضوا الدنيا ہاں، دنیا کے اعتبار سے کبھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غصہ نہیں کیا، بس کبھی بھی، بلکہ کوئی غصہ حضور کو جلال دکھا ہی نہیں سکا دنیا کے معاملے میں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ گھر کے کام کاج کرتے تھے، کہتے ہیں سرکار نے مینوں کہنا جاؤ کام کر کے آؤ، میں جانا اتنے دیکھنا بچے کھیڈ رہے ہیں، میں نال کھیڈنا شروع کر دینا، شام نو میں آنا واپس۔ سرکار نے مینوں صبح بھیجیا کام واسطے، جاؤ انس کام کر کے آؤ، تے میں اتوں مدینہ شریف چوں نکلنا تے دیکھنا جی آگے بچے کھیڈ رہے ہیں، میں انہوں نال بہ جانا کھیڈتے۔ بچپن میں جو تھے حضور ان کو چھوٹا بیٹا کہتے تھے، شام ہوتی کہتے او ہو مینوں یاد آنا، میں تو سرکار نے کام بھیجیا سی، ہن میں کیویں جاواں گھر؟ کہتے پھر میں خیر اللہ اللہ کر کے تھے پہنچتا۔ تو کہتے ہیں 10 سال میں نے دیکھا کہ حضور کے نے کبھی اپنے ماتھے پر شکن بھی نہیں لایا، بس یعنی کبھی بھی نہیں کیا نسے کام میں تنوں کیا سی تو کیوں نہیں کیتا، بس ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا۔ آگے چلیے جی، دنیا کے اعتبار سے کبھی بھی حضور نے جلال نہیں فرمایا، لیکن فَإِذَا تُعُدِّيَ الْحَقُّ لَمْ يَقُمْ لِغَضَبِهِ شَيْءٌ، ہاں جب کوئی بندہ حق سے تجاوز کر جاتا تھا حضور اس وقت تک اس کو نہیں چھوڑتے تھے جب تک اپنا جلال اس کے اوپر نافذ نہ فرما لیتے تھے۔ یہ ینتصر لہو کا معنی ہے، ویسے اس کا مطلب ہے انتقام لینا، بدلہ لینا، تو یہ نہیں ترجمہ کرنا۔ حتیٰ ینتصر لہو کا معنی ہے کہ جب تک آقا علیہ السلام اس کے اوپر اپنا جلال نافذ نہیں فرما لیتے تھے اس وقت تک حضور تشریف فرما نہیں ہوتے تھے۔ آگے جی، ولا يغضب لنفسه اپنی ذات کے لیے کبھی بھی غصہ نہیں فرمایا، ولا ينتصر لها اور کسی کے اوپر اپنا جلال بھی نافذ نہیں فرمایا۔ اذا اشار بكفه نہ كلها، انگلیاں نال نہیں سے اشارہ کرنا کسی، آپ جب اشارہ فرماتے کسی مسئلے پورے ہاتھ کے ساتھ اشارہ۔ چلو وإذا تعجب قلبها سبحان اللہ۔ چلو یہ جب آپ اگلے سال پڑھیں گے استاذوں کے پاس ترمذی شریف تو وہاں پوچھئے گا، تو جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کمی بیشی سے محفوظ فرمائے۔ جب کوئی بات سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پسند آتی تو حضور ایسے فرماتے۔ تو یہ باقی بڑے اساتذہ کے پاس آپ بیٹھیں گے تو اس پہ آپ نے اس اساتذہ سے پوچھ لینا ہے۔ اور تو ایک اس کا معنی یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس طرح ہو جائے، اس طرح فرمانا۔ آگے جی، وَإِذَا تَحَدَّثَ اتصل بِهَا، اور جب کلام کرتے تو پھر اپنے ہاتھوں کو ملا لیتے تھے، جیسے بھی ملایا اس حالت پر بھی سلام۔ آگے جی، وَضَرَبَ بِرَاحَتِهِ الْيُمْنَى بَطْنَ بِإِبْهَامِهِ الْيُسْرَى، ہاں، اور دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے پیٹ پر بھی رکھ لیتے تھے۔ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے پیٹ پر، یہاں پر کسی انداز سے، کسی کا اشارہ حضور جیسا نہیں ہے تو کسی طرح بس فرما لیتے تھے۔ چلے جی، وَإِذَا غَضِبَ أَعْرَضَ وَأَشَارَ، توبہ توبہ توبہ، جب کسی سے ناراض ہو جاتے اس کو یہ نہیں کہتے تھے میں ناراض ہوں تم سے، بس اس کی طرف حضور دیکھتے نہیں تھے۔ توبہ 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 توبہ، اعرض واشاح، حضور اس کی طرف دیکھتے ہی نہیں تھے۔ جی، وإذا فرح غضب ترفعه، طرف، سبحان اللہ سبحان اللہ۔
اور جب سرکار بہت خوش ہوتے تو اپنی آنکھیں نیچے کر لیتے. نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، کتوں اعلیٰ حضرت نے لفظ جو کیا ہے. نیچی نظروں کی بہت خوش ہوتے تو اپنی آنکھوں کو جھکا لیتے تھے. اونچی بھینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. چلے جی. جل ضحکہ التبسم. سبحان اللہ. کمال درجے کا جو حضور کا مسکرانا تھا وہ ایسا تھا کہ دانت نظر آتے تھے اور آواز نہیں آتی تھی. کمال درجے کا. آگے ہاں، جب تبسم یہ ہے کہ دانت نظر آتے تھے مسکراتے ہوئے، آواز نہیں آتی تھی. اور جب گفتگو سے مسکراہٹ کی طرف جاتے تھے تو ایسے لگتا تھا جس طرح جب سفید اولے برستے ہیں تو حضور کے جو دانت ہیں وہ سفید اولوں کی طرح چمکنا شروع ہو جاتے ہیں. حب دانے کو کہتے ہیں، غمام بادل کو کہتے ہیں. تو بادل کے دانے یہ اولے ہوتے ہیں. تو حضرت امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں میرے ماموں نے کہا یفتر، ایک حالت سے دوسری حالت میں جانا. جب مسکراہٹ سے تبسم کی طرف حضور تشریف لے جاتے تو ایسے لگتا جس طرح بادل کے جو دانے ہیں چمکدار اولے، جس طرح وہ جب برس رہے ہوتے تو چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو حضور کے دانت مبارک بھی ایسے ہی چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں.